الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا تو بال انہیرے، تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں، مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہوں، تائیں رمز پچھاتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا گھر سجدہ کس چیز سے؟ اللہ کے نام سے۔ ایک دفعہ منہ کھول کر اللہ کا نام لیں۔ مسجد میں خاموش بیٹھنا عبادت نہیں ہے، مسجد میں اللہ کا نام بلند کرنا عبادت ہے۔ جاگیں تاکہ جاگ لگ جائے۔ اگر مل کر منہ کھول کر اللہ کا نام لیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں انسان بنایا، تمام مخلوقات پر شرف دیا، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے نظام زندگی بنایا اور ایسا بنایا کہ گارنٹی ہے کہ تم اس راہ پر چلتے ہوئے سلامتی کے ساتھ اپنے رب سے مل سکتے ہو۔ بندے کا اللہ سے ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے آپ لاکھ عبادتیں کریں، اذکار کریں۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، کلیم بھی تھے، باوجود تقاضا کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ اب وہ کیفیت کیا ہوگی جب جبریل نے آ کر نبی کے قدم چومے ہوں گے؟ آواز نہیں آئی، مجھے آواز آنی چاہیے۔ مسجد کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ نمازی یہاں بیٹھے ہیں۔ مسجد کا حسن کس سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے۔ اذان دیکھ لو، اللہ اکبر حکم کیا ہے؟ خاموشی سے اذان دو یا پرجوش طریقے سے اذان دو؟ نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور یہاں بیٹھ کر مسجد کو قبرستان نہیں بنانا، اذان سنتے ہی گھر سے نکل پڑنا ہے، اللہ اللہ کرتے رہتے۔ تھوڑا سا اور زور لگا دو تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے نا کہ تم اپنے گھر میں نہیں ہو، اللہ کے گھر میں ہو۔ اپنے گھر میں رہ کر تم غلطیاں بھی کرو گے نا تو تمہارے اپنے بھی تمہاری غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے گھر میں آ کر کوئی خامی رہ بھی گئی نا تو اللہ پردہ ڈال دے گا۔ اور زور لگاؤ ذرا، ان الدین
ان اللہ الاسلام، اللہ کا دیا ہوا طریقہ، اللہ کا بنایا ہوا نظام، اللہ کی عطائیں، نبی سے وفائیں، اس کا نام دین ہے۔ اذا نودی، اب دیکھیں ٹائم کی پابندی یہ ہے کہ اتنے بجے جمعہ ہونا ہے، تو یہ اصل ٹائم نہیں ہے، بلکہ اصل ٹائم کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دوسری اذان کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو آئی لیٹ ہیں، اب آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ یہ تقاضا کریں کہ جماعت ٹائم پر ہونی چاہیے۔ تقاضا یہ ہے کہ تم ٹائم پر آؤ۔ اگر آج میری اس بات کی سمجھ آ جائے تو پہلی اذان میں تم یہاں ہونے چاہیے۔ اسی بہانے کوئی آدھا گھنٹہ اللہ کی باتیں سن لو گے، قرآن کی تلاوت ہی سن لو گے، نبی کا ذکر ہی سن لو گے۔ اب میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے آپ چونکہ تیار ہو چکے ہیں، آواز نہیں آئی پھر اور زور لگاؤ ذرا، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں نوازا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اور یہ نہیں کہ تم میرا نام لیتے ہو، فرمایا آسمانوں میں میں بھی تمہارا نام لیتا ہوں۔ تم میرا نام لیتے لیتے مر بھی جاؤ گے نا تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہاری قبروں سے بھی نور پھوٹے گا۔ نام فقیر تنہندہ باہو، قبر جنہندی جیے ہو۔ ہر بندہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے نا، اچھا ہی کرتا ہے، برا تو کوئی نہیں کرتا۔ برائی ہو جاتی ہے، بندہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، لیکن ذمہ دار تو ہے نا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی جگہ سے بدبو آ رہی ہو تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، اس خوشبو کا اصل کیا ہے، اس خوشبو کی حقیقت کیا ہے، اس خوشبو کے پیچھے راز کیا ہے؟ الف اللہ۔ تھوڑا سا اور زور لگا دو، تھوڑا سا اور زور لگا دو۔ یہ بوٹی لگ رہی ہے، بازار والی خوشبو خریدو گے ختم ہو جائے گی، بوٹی لگ گئی نا، پھول کھلتے رہیں گے، صبح بھی کھلیں گے، شام بھی کھلیں گے، دن بھی کھلیں گے، رات بھی کھلیں گے، یہ خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ ذرا دیکھو نا، میرے نبی کے پیار کی بوٹی صدیق اکبر کے سینے میں لگی، آج بھی خوشبو آ رہی ہے، آج بھی نور برس رہا ہے، آج بھی رحمت برس رہی ہے، آج بھی فیض جاری ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا سنو لوگو، ذرا ہاتھ اٹھا کے پورا جوش کے ساتھ فرمایا سنو لوگو، اصحابی کالنجوم، تمہارا مل بیٹھنا اور ہے، نبی کے ساتھ نبی کے یاروں کا مل بیٹھنا اور ہے، نبی کی بارگاہ میں وفاداروں کا مل بیٹھنا اور ہے۔ تم سال ہر سال تک رشتے نبھاتے رہو نا، کبھی نہ کبھی کمزوری آ جائے گی، لیکن ایک نظر کسی میں کملی والے کو محبت کے ساتھ دیکھ لیا، کیفیات ایمان کے ساتھ دیکھ لیا، اس نبی کے دیکھنے کو، نبی کی اس دیل کو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے عید بنا دی۔ النجوم، نجوم جمع ہے نجم کی، نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ تو کملی والے نے فرمایا یہ جو میرے پیارے ہیں نا، یہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، قرآن کا استقبال اور زیادہ جوش کے ساتھ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى
वदीन الحق लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके कराबतदार हैं, जो उनके हुब्बदार हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मोहब्बत के उस मकाम पर थे कि आमिना के लाल वुजू फरमा रहे हैं। मैं किसी एक वुजू की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी पब्लिक में सरकार ने वुजू फरमाया, सहाबा किराम ने अपने हाथ फैला लिए। न कुरान में है कि नबी के वुजू को के पानी को महफूज किया जाए, न कमली वाले ने फरमाया कि मेरे वुजू के पानी को महफूज किया जाए। ये इश्क था, ये जज्बा था, ये मोहब्बत थी, ये नूर था, ये सरूर था, ये लज्जत थी, ये चाहत थी। और यही अब ये अगर मेरे कहने पर सिर्फ अल्लाह का नाम लेते ना, टाइम नहीं है ना। नारे तो कमाल है, इन नारों में ही कमाल है सारा। और या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हारे पास नारों के सिवा है ही क्या। लेकिन वक्त भी तो देखना पड़ता है ना। अब जाहिर है जो अब आ रहे हैं उनका तो टाइम अब शुरू होगा ना। और मैं समझता हूं कि जो आखिरी बंदा आएगा ना, तो तब मेरा टाइम शुरू होगा। वैसे क्या ख्याल है आपका? मजा आ रहा है ना? तो मजा तो जारी रहना चाहिए। हमारे पास टाइम तो नहीं रहा, 3 मिनट है। तो आप बताएं 3 मिनट में तो भी लोग भी नहीं पहुंचे। अब ये मैं चाहता हूं कि थोड़ी तरबियत हो जाए। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, वैसे जैसे चाहेंगे। अगर आप पसंद करें, मुझे पता है कमेटी, इमाम साहब और सब नमाजी, और इन नमाजी में कुछ ऐसे नमाजी भी हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है कि कितना लेट हुआ है, कभी कभी लेट में भी मजा आता है। वैसे आप क्या कहते हैं, कोई 20 मिनट बढ़ा ले? जरा ऊंचा बोलो ना यार, फिर बाद में खफा ना होना। मैं अपने खाते में डाल रहा हूं, हाथ उठा के बोलो। और यार आज खुशकिस्मती से मुलाकात हो ही गई है, तो आज अगर आपके सीने को मैं फैजाने बाहू के खजीनों से भर दूं तो कैसे रहे। मेरा सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मन तलमीज और रसूलन, तुम किसी ना किसी मकतब में जाते हो, मदरसे में जाते हो, स्कूल में जाते हो। फरमाया पर मुझे 1100 साल के बाद नबी ने अपने दर पे बुला लिया, सिखा दिया। मन तलमीज रसूल, मैं शागिर्द रसूल। फरमाते हैं 10 से बैत कर्ज मारा मुस्तफा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं भी खत्म कर दूंगा, इजाजत है सबकी। और जो सख्त किस्म के नमाजी हैं वो भी कह दो हाथ उठा के, ठीक है जी, बड़ी मोहब्बत है माशाअल्लाह। अब आपने सिर्फ ये नारा लगाना है, और जो लगाए और बोले, एक दफा पूरा मुंह खोल के शुक्र अदा करे। सखी सुल्तान बाबू, आरफों का बादशाह, फरमाते हैं 10 से बैत कर्ज मारा मुस्तफा। मुझे कमली वाले ने अपने हाथों पर बैत किया। अब मैं आज जो कुरान का मैंने हिस्सा पढ़ा है ना, मैं उसमें आपको ले जाना चाहता हूं। और देखिए इस वक्त खत्म नबूवत का जो मसला है बड़ा बारीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस पर थोड़ा सा आपके साथ गुफ्तगू करूं। और जो लेट आए हो उनसे तो मैंने 100 रुपया मस्जिद के लिए वसूल भी करना है। जो मेरे बाद आए, मेरे आने के बाद आए, अभी आ रहे हैं, आज बनता है ना कि वो 10 रुपया नहीं देंगे, मस्जिद को कम से कम 100 रुपया देंगे। और आप जो पहले आए हो आप 200 दो,
شکر کے طور پہ، کیونکہ اگر آپ کا خرچ ہوگا جان پر تو حساب دینا پڑے گا، اگر اللہ کے گھر پر خرچ ہوگا تو تمہیں حساب ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوران گفتگو اگر آپ کا دل مانے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، چونکہ یہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نا، تو اس میں قبولیت شروع ہو گئی ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ آپ 1000 والے نوٹ، 500 والے نوٹ، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، 100 تو سب کو دیا ہوا ہے۔ مسجد کو پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تم 1 دو گے، اللہ تمہیں 10 دے دے گا۔ تم 1000 دو گے تو تمہیں کتنا ملے گا؟ 10,000۔ بولو یار، تجارت پہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، آپ کو اتنا منافع کہیں سے مل سکتا ہے؟ 70 والی بات تو آگے ملے گی نا۔ توجہ فرمائے، فرمایا وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ کملی والے یاد کرے وہ عالم ارواح میں جب نے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، مولا وہ تو عالم ارواح تھا، ابھی تو روحیں جسموں میں آئی ہی نہیں ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔ بولو یار، فرمایا نبی نبی ہوتا ہے۔ پیچھے والے بولیں اور دیر سے آنے والے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ تمہاری حاضری لگ جائے۔ فرمایا کملی والے یاد کریں، گواہی دیکھو تو ایسی ہو، شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ۔ اللہ فرماتا ہے سونیا تینوں میں گواہ بنا کے بھیجے ہے، اور رب گواہ بنا کے بھیجے ہے کہ ایسا بنا کے بھیجے ہے کوئی ذرہ نبی کو پوشیدہ نہیں، کوئی قطرہ نبی کو دور نہیں، کوئی لمحہ نبی کے بغیر لمحہ ہی نہیں بنتا۔ یہ لمحوں کا سفر صدیوں کے سفر میں تبدیل ہو رہا ہے تو مدینے والے کا کنٹرول ہے۔ فرمایا کملی والے یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وعدہ پتہ کیا لیا تھا؟ ختم نبوت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ وعدہ یہ لیا تھا کہ تمہاری نبوت پکی، تمہیں کتاب بھی ملے گی، لیکن وعدہ کرو جب ثم جاءکم، تو پتہ یہ چلا سارے نبیوں نے پہلے آنا تھا، یہ ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، سارے نبیوں نے پہلے آنا تھا، کملی والے نے بعد میں آنا تھا۔ جو اس وقت نبی تھے وہی بعد میں بھی نبی ہیں، آج بھی نبی ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا مولا معراج کے سفر میں روانہ ہوئے تو میرا نبی مسجد حرام سے چلا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ نبی حرم کعبہ سے چلا اور سارے نبی اپنی اپنی قبروں سے چل پڑے۔ تو جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہی تو ختم نبوت ہے، وہی تو نبی تھے۔ اور جلا جمعی بات ہے جو کھلے نبی ہو سکتا۔ اور یار اگلیاں 7 لینا تو کم از کم حق ادا کرو، بولو۔ یہ ختم نبوت کا ایشو عام ایشو نہیں ہے، کسی نے نعرہ لگایا اور آپ نے مذاق اڑا دیا، کسی نے جلوس نکالا تو آپ نے مذاق بنا دیا۔ ارے یہاں تو جلوس دیکھو نا، ہر نبی اپنی قبر سے نکل کر حرم اقصی کی طرف آ رہا ہے، کوئی سپیکر پہ اعلان نہیں ہوا، کوئی پوسٹر نہیں لگے، کوئی میسج نہیں ہوئے۔ یار کیسا رابطہ تھا نبیوں کا کملی والے سے، کیسا رابطہ تھا۔ ثم جاءکم رسول، جب کملی والا رسول آ جائے تو نبیوں تم نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما، وہ نبی تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ میں امریکہ میں تھا، ڈائیلاگ چل رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں نے مجھے کہا دیکھو ہم مانتے ہیں کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں، لیکن تم لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں سمجھتے ہو،
میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کا باپ ماں دونوں نہیں ہے، کیا تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کو تو پھر اللہ کا پہلے اس کو بڑا بیٹا مانو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا بیٹا مانو۔ جب آدم بیٹا نہیں ہے، آواز نہیں آئی، اور کرسیاں پہ بیٹھ کے موجہ مارن والے بولو تو صحیح نا، پیر کمزور نے منہ تو نہیں نا کمزور۔ کیا بات۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ ہون جڑی اللہ نے گوڈے بننے نے نا او ذرا غور نال سنو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ اے کرو جنو کملی والا آ جائے گا کہ تسی سارے نبی بولو، پورا منہ کھولو یار کی ہو گیا تو، اور آتی ستے نہیں تسی، اور ساری تھکاوٹ مسجد جا کے دور کرنی۔ چہرے پہ نور لاؤ یار، چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ یار، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی ہوئے دشمن بھی آ جائے روندہ ہویا کہ نبی اس میں بھی مسکراہٹا دے دے کہ امتی اپنے ماں باپ کو جھلکیاں دے رہے خیر میں، استاد دی عزت رہی کوئی نہیں۔ دیکھو میرے نبی نے سکھایا کیا ہے، بڑوں کا ادب کرو، عمر میں بڑا ہے تو بھی ادب کرو، علم میں بڑا ہے تو بھی ادب کرو، عزت میں بڑا ہے تو بھی ادب کرو۔ اور جو بڑے ہیں جب تم بڑوں کی عزت نہیں کرتے تو بچوں سے کیا توقع رکھتے ہو؟ چھوٹوں سے شفقت کرو، گالی نہیں، غیبت نہیں بولیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، بے ایمانی نہیں، انتقام نہیں، محبت محبت۔ تو صحابہ کی محبت کیا تھی؟ مدینے کے تاجدار وضو فرما رہے ہیں، صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، بلال و خبیب، حسن و حسین، جن کو دیکھا میں نے یوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، نبی کے وضو کا پانی ان کے ہاتھوں پہ گر رہا ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میں نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا یہ پانی وہ ہے جس نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، یہ پانی وہ ہے جس نے نبی کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، یہ پانی وہ ہے جس نے نبی کے رخساروں کو چوما ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں مبارک ہو تمہیں، نبی سے محبت کرنا اللہ نے تمہارے حصے میں رکھ دی۔ باقی فرقے ہیں، سارے فرقے جہنمی ہیں، تم ہی جنتی ہو۔ میں آخری منظر ایک پیش کرنا چاہتا ہوں، ویسے ایک جلسہ آپ پر بن گیا ہے کیونکہ آپ لیٹ آئے، بولے تو صحیح۔ اب وہ ہے غلام محمد آباد جو ہے یہ فیصل آباد کا سب سے بڑا ٹاؤن ہے، تو میں آخری بات کر رہا ہوں۔ ابھی بھی 10 منٹ جو میں نے 20 منٹ مانگے تھے اس میں سے رہتے ہیں، لیکن میں اگلے 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بس یوں دیکھیے، یہ مسجد نبوی شریف ہے اور یہ میرے بیک پر قبلہ ہے، ادھر نبی کا گھر ہے، ادھر نبی کا منبر ہے۔ یہ پلے باندھ لو، انشاءاللہ کبھی زندگی میں کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یا اللہ ہم نے تو سنا تھا جنت آسمانوں میں ہے اور ملنی مرنے کے بعد ہے نیک اعمال کی وجہ سے، تو یہ کون سی جنت ہے؟ آخر والے بولو یار۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی، یہ میرا گھر جو ہے نا یہاں سے جنت شروع ہو جاتی ہے، تو جو میرا گھر ہے وہ تو ہے ہی جنت، اور جس نبی کے کہنے پر یہ جنت بن رہی ہے وہ جنت کیسی ہوگی؟ لیکن اس جنت میں چونکہ پردہ ہے، وہ نبی کا گھر ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا، پر جس کو نبی نے اپنے گھر میں جگہ دے دی وہ صدیق اکبر ہے۔
میرے کملی والے آقا نے فرمایا میری بادشاہت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ سن لو، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں۔ سامنے بیٹھ کے بے ایمانی نہ کرو، بولو یار کیا ہو گیا تم؟ نبی کی حکومت دیکھو، فرمایا 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل۔ یاد رکھ لو نام، جبرائیل اور میکائیل۔ جہاں تمہارا جی چاہے یہ بیان کرنا، کوئی فرقہ پھیلانے والا، فرقہ واریت کرنے والا تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ میرے آمنہ کے لال نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہے، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ صحابہ کی شانوں کو نہ تم بڑھا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو، اور جتنا نبی نے فرما دیا اتنا تو ماننا چاہیے نا، اتنا تو تسلیم کرنا چاہیے نا۔ اگر حسین پاک کو نبی نے کہہ دیا ہے کہ الحسین و منی، تو ماننا پڑے گا نا۔ حسین بھی تو صحابی ہیں نا، حسن بھی تو صحابی ہیں نا۔ فرمایا یہ میرا اور دیکھیں میں آپ کو بڑی آخری ایک بات کہہ رہا ہوں، امام حسن پاک کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ میرا وہ شہزادہ ہے جو میری امت کے 2 بڑے گروہوں کو یکجا کر دے گا۔ تو مجھے بتائیے تو صحیح نا، حسن پاک کا مقام فراست کیا ہے، مقام شان بلند و بالا کیا ہے؟ اور دیکھیں ہر گھر میں ایک خلیفہ، ابو بکر ایک خلیفہ، عمر ایک خلیفہ، عثمان ایک خلیفہ، مگر جب باری آئی نا نبی کی بیٹی کی تو 2 خلیفے۔ فرمایا ماں بہنا بھائی جی وہ منبری، یہ میرا گھر دیکھ لو، یہ تو سراپا جنت ہے، اس کی دیوار سے لے کر منبر تک یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا یہ جنت کا باغ ہے۔ اچھا بس یہی منظر میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اس باغ کی، جنت کے اس باغ کی کیفیت دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے سارے عاشقوں کو، جنتیوں کو جنت میں بٹھا لیا اور حضرت حسان کو بلا لیا۔ فرمایا حسان میری منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں جب پیدا ہوا تو کیا ہوا تھا، جو میرا چہرہ ہے وہ کیسا ہے، جو میرا جمال ہے وہ کیسا ہے۔ سنیے نبی کی فرمائش پر صحابہ کے اجتماع میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی کا میلاد صحابہ نے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ سن لو، نبی پاک نے فرمائش کی حسان میرا میلاد بیان کرو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ کیا بیان کروں، میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر ہنسی دیکھا ہی نہیں۔ اور حسن مصطفیٰ کو اگر بیان کیا جائے تو لفظ ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم سہارا لیتے ہیں وَالضُّحَىٰ چہرہ تو ہے ہی روشن، اس کی قسم تو بنتی ہے، زلفیں تو سیاہ ہیں اور سیاہی تاریکی کی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن چہرے کی سیاہوں کا بھی کیا کہنا، زلفوں کی خوشبوؤں کا بھی کیا کہنا۔ حضرات الحمدللہ اس وقت امت کو ایک ضرورت ہے، بس آخری 2 منٹ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے پاس آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا، فیصلہ آباد والوں تمہارے آباء و اجداد بھی عاشق رسول تھے۔ یہ شہر ہے وہ جہاں ایک مرد درویش علم کا لبادہ پہن کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، حضرت سردار احمد رحمت اللہ علیہ، اور پورا فیصلہ آباد عشق مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا۔ ہم نے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، اسی کے لیے میں نے دربار باہو پر مسجد حسین بنائی ہے، 25 ایکڑ میں اس کے لیے نیٹ ورکنگ کر دی ہے، اسی کے صحن میں اردو میڈیم سکول، انگلش میڈیم سکول، کالج، یونیورسٹی کلاسز، تاکہ آپ کا بیٹا
کالج ضرور جائے مگر قرآن کے ساتھ جائے۔ آپ کی بیٹی جس نے کل کی ماں بننا ہے اس کے وجود میں قرآن اس طرح بھر دیا جائے جب وہ کسی گھر کی بہو بنے، جب کسی خامد کی بیوی بنے، جب کسی بچے کی ماں بنے تو اس کے وجود میں قرآن کا نور رچا بسا ہے وہ بچے کے وجود میں منتقل ہوتا جائے۔ آج سے آپ نے ایک کام کرنا ہے، انشاءاللہ پورا ماحول بدل جائے گا۔ آپ نے ہر شام نبی کے نام کر دینی ہے، ہر شام ہر شام بولو یار، ہر شام صرف 20 منٹ کے لیے بھائی آپ نے اپنے گھر میں ایک چٹائی بچھا لینی ہے، اس کا نام ہی دسترخوان درود و سلام رکھ دینا۔ باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی، چھوٹے بڑے 10-20 منٹ کے لیے تصور مدینہ کریں، درود پڑھتے پڑھتے عقیدہ یہ رکھیں یا اللہ وہ رات آ جائے امام بوسیری کی طرح دروود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جائے اور درود والا نبی آ جائے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس کا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو باہوں جنہ ملیا نبی جی سہارا۔ تو میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ آج سے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ لینے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ آج سے آپ نے اپنے گھر کی ہر شام نبی کے نام کر دینی ہے، جتنا درود پڑھیں نمبر آپ کو ہم دے دیں گے۔ میرے پاس جو لوگ روز درود پڑھ کر بھیجتے ہیں نا اس کی تعداد 500 کروڑ ہے۔ تو آپ نے بھیجا 2000، کسی نے بھیجا 4000، آپ کو ثواب 2000 کا نہیں ملے گا، 500 کروڑ کا ملے گا انشاءاللہ۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آج آپ نے فرار نہیں ہونا، خاص کر پیچھے والے حضرات آپ نے سلام پڑھ کر جانا ہے، درود بھیج کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔